جی ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی میٹرو ٹی وی کی نشریات برکت رمضان، اور اس وقت ہوا ہے کھانا پکانے کا. سونیا تیاری سے ہیں. آج سونیا جو ہیں وہ کوفتے پکا رہی ہیں اور اریب جا کے وہاں کٹنگ میں شروع ہو گئے ہیں، مسالے کاٹ رہے ہیں. مسالے نہیں کاٹ رہے آپ. خواتین کا یہ شوق ہوتا ہے، کچھ لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کھانے کے طریقوں کو اپنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑی دلچسپی رکھتی ہیں ہمارے لیے تو. لیکن یہ دلچسپی سونیا کے لیے کیسی ہے؟ سونیا آپ کتنی تیاری کرتی ہو؟ میں بہت تیار کرتی ہوں. کائی کی، کپڑوں کی، میک اپ کی، سب چیزوں کی. کھانا پکانے کی. کھانا آپ کیا بنانے کی. تیاری کرتی ہوں گی؟ مجھے تو پتہ ہے کون تیار کرتی ہے. اچھا. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تمام ناظرین کو برکت رمضان میں خوش آمدید اور نویں سحری مبارک ہو. خیر مبارک. جی آپ خیریت سے ہیں؟ آپ طبیعت ٹھیک جی ہے؟ اللہ کا شکر. کیا بنا رہی ہیں آج؟ کوفتے بنا رہی ہیں؟ کوفتے بنا رہی ہوں اپنے اسٹائل سے. اچھا. چکن کوفتے بنا ابھی رہی ہوں. میں نے بیسٹ ہوم کے جو ہمارے علی آئے ہوئے ہیں ان کو کہا ہے کہ آج آپ کوفتے کھا کے جانا. ہاں ڈن ہے زبردست. اچھا گھر ہو تو پھر اچھا کھانا بھی ہونا چاہیے. ارے واہ، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. آپ کیا ریسیپی ہے بتائیے گا ذرا. آج میری آپ نمبر ریسیپی 11 بھی تو بولو. سونیا آپ بتائیے گا کیا ریسیپی ہے آج کی؟ آج ریسیپی ہے میری چکن، یعنی کہ ہاف کے جی ہے. اور بنانا بھی شروع کروا دو. پہ میں نے ہاں چولہا جلا دیا. لکڑیاں جل چلیں. گئی؟ جی ہاں جل گئی. چلیں شکر ہے لکڑیاں. جی ہاں چکن جلا جل گئی. اب جل گیا. جی اس کے اندر جو ہے نا وہ چنے اور خشخاش اور دھنیا، پودینہ، ہری مرچ اور پیاز پیس کے میں نے اس کو جب گرائنڈ کر رہی تھی تو میں نے اس کو چاپر میں ڈال کے پیس دیا تھا. پھر میں نے اس کے بالز بنا لیے. بالز بنا کے اب میں اس کو فرائی کروں گی. زبردست ہو گیا. یہ ریڈی ہے. اب پھر بعد میں اس میں ڈالوں گی جو ہے آئل. یہ فرائی کر لوں گی تو پھر میں یہ ڈالوں گی پیاز. پیاز فرائی کرنے کے بعد شکایت ہوتی ہے کہ ان کے کوفتے ٹوٹ جاتے ہیں. جی ہاں یہ چیز. تو وہ کیوں ٹوٹتے ہیں؟ یہ یوں ٹوٹتے ہیں کہ اس میں یعنی کہ پانی وانی رہ جاتا ہوگا. پانی نہیں رہنا چاہیے. آپ چھننا میں ڈال کے نا اس کو چھان لیں، اچھی طرح سے خشک کر لیں قیمے کو. کرنے کے بعد پھر آپ چاپر میں ڈالیں پیاز وغیرہ ساری چیزیں اس کے ساتھ. آپ تو پیاز بھی تو پانی جو ہے وہ نہیں، پیاز کو آپ وہ کر لیں نا کریش کر کے اس کا پانی نکال دیں. نہیں یہ نہیں، اس کے اندر وہ پیاز ڈلتا ہے نا. اور تھوڑا سا سہاگا ڈال دیں، اس سے سافٹ بنتا ہے اور بالکل اچھا بن جاتا ہے. جی قریب آئے ذرا دکھائیں یار. یہ آپ نے ڈالنا شروع کر دیا. جی ہاں فرائی کر رہی ہوں. فرائی کرنے کے بعد پھر میں اس سے پیاز ڈالوں گی. انشاءاللہ اریب تو کمپلیٹ سیکھ جائے گا. پیوستہ رہے شجر سے امید ہے باہر رکھ. سیکھ جاؤں گا اب انشاءاللہ. سیکھ جاؤ تو ذرا جھٹکے وٹکے. اکثر خواتینوں کو ہوتا ہے کہ کوفتے ٹوٹ جاتے ہیں، کباب ٹوٹ جاتے ہیں، سیخ کباب یا کوئی بھی تو چپلی کباب. تو اس میں جو ہے نا پیاز جو ڈالتی ہیں نا بس کریش کر کے نا اسی طرح سے وہ ڈال دیتی ہیں. تو اس کا پانی کو نا سافٹ کر کے ڈالیں، پھر وہ صحیح بنتا ہے. پھر وہ نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں. تو اگر اس کے ساتھ ٹیشو پیپر بھی تھوڑا ڈال دیں کوفتے میں؟ ہاں ڈال دیں اور ٹیسٹی بن جائے گا. پک جائے گا. جی ہاں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ہاں چلے گا بھی نہیں. کتنے لوگ دہی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر چکن کے. ارے چکن کے کوفتے بھائی. اب ہریرہ کی باری آ جائے گی. اچھا تو جلدی جلدی بناؤ اور تمہیں یہ بھیجنے ہیں ہمارے پروڈیوسر اور ہمارے ڈائریکٹر جتنے وہ سب ویٹ کر رہے ہیں طور پہ حملہ کرتے ہیں. جی ہاں بے فکر ہیں، بس تیار کر رہی ہوں میں فٹافٹ. اسپیشلی ہمارے ہریرہ جو ہیں پوری ڈش اٹھا کے بھاگتے ہیں. پوری ڈش اٹھا کے بھاگتے ہیں. ہاں توبہ. اسے کھانے سے برکت بھی شروع ہو گئی ہے نا. ہاں کافی لوگ تناول کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. سارا سٹاف چکتا ہے. پھر سحری ہماری ایک آتی ہے. سحری میں آپ لوگ کھاتے ہیں، دعائیں تو دیتے ہوں گے نا. بالکل ایسے ہی. آپ دعاؤں میں تو یاد رکھا ہوا ہے آپ کو. اور کیا. میں اتنا مصروف ہوں نا یہ کاٹنے میں، میرا کچھ کرنے کا دل نہیں کر رہا. آپ صحیح کاٹ رہا ہوں. کوفتے ٹوٹنے کی وجہ جو ہے نا یہی ہے، بس پیاز کا کاٹے تو مکمل دھیان سے کاٹے تو مزہ آتا ہے. اور جب پکاتے وقت نا آپ یہ پیاز ڈالیں. پکاتے وقت یہ ڈالیں. ہاں وہ کچی پیاز غور سے دیکھیں. قورمہ اسٹائل پہ بنتا ہے نا، کیونکہ یہ کوفتے جو ہے نا پیاری پیاری بہنوں، پیاری بھابھیوں غور سے دیکھیں. ناظرین کون ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں. آپ اپنے مخاطب جو ہمارے دیکھنے والے ٹیلی ویژن پہ وہ خواتین ہیں، آپ کی پیاری پیاری بہنیں. بہت سی خواتین دیکھ رہی ہوں گی. پیاری پیاری بہنوں، پیاری پیاری بھابھیوں، عامر عثمانی بھائی کی ان سب کو بتا رہا ہوں. سب دیکھیں اور سیکھیں. سب دیکھیں سیکھیں. ہاں ہریرہ بھائی کی بھابھیوں
ہاں اور ریحانہ بھائی کی بہنوں سب دیکھ رہے ہیں نا, اسد ظفر, خالہ زاد, ماموں زاد, ہاں بہنیں, سب کو دعوت دی. ہاں وہ بھابھی ہیں جو کہہ رہے ہو نا ہماری, تو اس میں تم جو غلط کام کر رہے ہو میں سب سمجھ رہی ہوں. اور یہ جو تم بھائی جھٹکے اس کو وٹے, سیکھنا ہے نا, سیکھ کے بیگم کی تو آپ کو کیا پتا, آپ تو اپنے کوفتوں میں کھوئی ہیں, وہ کیا وارداتیں کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. ہاں آپ کا تو دھیان ہی کہیں ہوتا ہے, پتہ نہیں خود ہی خود بول رہی ہوتی ہیں, آج سنتے ہی نہیں ہم لوگ اتنے بڑے بڑے حملے کر رہے ہوتے ہیں. مجھے تو نہیں کر رہی ہوتی یار آپ ایک سیدھی سادھی خاتون کوفتے گن رہی ہوتی ہیں, اپنے چنے گن رہی ہیں, آلو آٹے گن رہی ہیں, آپ کو کیا پتا یہاں جو جملوں کا حملہ اور تبادلہ ہو رہا ہے, این سی آر اور یہاں کا جو مقابلہ ہے. چلو صحیح ہے. اور آخر میں ہم لوگ بیلنس کر دیں گے عریب کے بہت سارے حالات. یہ مل کر یہ بیرونی سازش ہے, لیکن ناظرین گرامی یہ بیرونی سازش ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی تعلق نہیں. میں تھوڑے دنوں بعد نا اناؤنس کرنا شروع کروں گی کہ حیدرآباد, کراچی, ٹنڈوالا, یار اس میں کوئی پیاری سی لڑکی ہو تو مجھ سے تعاون کریں, میرے سے بتائے کہ رابطہ کریں. یار ایک بات سنو, جی جی ریسیپی پہ تو ہم ہیں, ہم اگر اس میں نیکی کا بھی کام رمضان میں کر دیں تو عید پہ ہمیں بریانی فری میں ملیں گی. جی نکاح ہو جائے گا نا, نکاح میں آپ کی بریانی مل جائے گی. یہ سب میری, یہ پتہ نہیں کیوں ہاتھ پیر دھو کے میرے پیچھے پڑ گئے شادی کرانے کے لیے. نہیں پیچھے نہیں پڑے بیٹا, اچھے لوگ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, نہیں تو پھر وہی ہوتا ہے شیخ رشید کی طرح اکیلے رہ جاؤ گے. بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں, آپ میں تو چھوٹا جی بچہ ہوں. کوفتے میں نے فرائی کر لیے ہیں کچھ. ہو گئے آپ کے فرائی ہو گئے. ہاں میں اس کو تھوڑے اس میں پکاؤں گی نا. ہاں ابھی ہلکا ہلکا فرائی کیا ہے, ابھی ہلکا ہلکا اور فرائی کیا, پھر اس کے گولڈن بعد جو ہے یہ نا مسالہ لائٹ بنے گا اس گولڈن کا. کیا ہے, پھر مسالہ اس میں ڈال کے فرائی کروں گی میں. علی بھائی آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ کھانے میں وہی یونیورسل ڈشز, کانٹیننٹل, سب کانٹیننٹل. پاکستان کی بریانی دنیا میں کہیں نہیں ملی, تو پاکستان کی بریانی کافی اچھی ہے. بریانی تو ایسی چیز ہے سب کو ہی پسند آتی ہے. سب کو پسند آتی ہے, سب کو پسند آتی ہے. بچے ہوں بڑے ہوں روز کھا لیں جب بھی ان کا دل نہیں پھٹتا. عریب جی آبا, سلاد بھی کاٹ رہے ہو نا ساتھ ساتھ؟ آبا بنا رہا ہوں, وہی تو کر رہا ہوں. صحیح ہے, وہی شاباش. تو کر رہے ہیں, رائتا ہی بنا لینا. ارے بھائی کوفتے کے ساتھ بھی ارے سلاد کھاتے کوفتوں ہیں. کے ساتھ نہیں کھائیں گے ہم سلاد, یار ہم سلاد الگ رکھیں گے. بریانی بھی آ رہی ہے, کیا ہو گیا کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اے پی سی آر میں بیٹھے ہوئے کھانے کے دشمنوں, کیوں چاہتے ہو دیکھیں یار. اور کچھ تھوڑے دنوں بعد عریب لگ رہا ہے تم بھی ایک مردانہ کوک بن جاؤ گے, چشمہ لگا کے. چشمہ لگا کے, ہاں چشمہ لگا کے. علی بھائی آپ کیسے, مطلب چائنیز کھانے کھاتے ہو یا ویسے یہ مسالے والے پسند کرتے یہ ہاں زیادہ تر کم مسالہ, جیسے چائنیز ہو ہے نا, یا پھر پاکستانی ہو, یعنی دال چاول. ہاں دال چاول بہت فیوریٹ کھانا ہے. تو اسی لیے میں نے بولا بریانی. بریانی میں یہ ہے کہ وہ وائٹ اور مسالے دونوں کا بیلنس ہوتا ہے. بالکل بریانی بالکل بالکل صحیح, بالکل صحیح. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستانی کھانے ہی نہیں کھاتے, وہ اس میں ہوتے ہیں باہر کے کھانوں میں یا برگر میں. تو ہم جو ہے وہ خالص کھانا پاکستانی, اور اگر چائنیز کو شوق سے کھائیں تو صرف مرچوں کی وجہ سے, کہ اس میں مرچیں کم ہوتی ہیں اور وہ جلدی بھی بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہی, کچھ چائنیز کھانوں میں مرچیں تیز بھی ہوتی ہیں. ہاں وہ الگ رکھتے ہیں نا, آپ کی پوری بوتل الٹ دو, یہ تو آپ کی مرضی پہ ہوتا ہے. لیکن چائنیز بہت اچھا کھانا ہوتا ہے, مرچیں نہیں ہوتی ہیں. ہاں اسٹوڈیو میں ایک زبردست خوشبو مہکی ہے, جھٹپٹ بن جائے. ہاں یہ گلیم گیس کی جانب سے چولہا اور گلیم گیس کا مائکرو ویو اور بہت سارے تعریف ہیں, اور ایک اچھا جو ہے وہ ہمیں رسپانس ملا ہے. جی اور بہت یعنی کہ وہ ہے آپ خوشبو بہت ہے, بہت اچھی خوشبو. بس تم خوشبو سنگو, کھانا تو وہی لے جائیں گے, لے جانے والے. وہ ایک دم سے آتے, وہی کہہ رہا ہوں نا, کھانے کے دشمن ہیں, ایک دم سے آتے لے کر چلے جاتے ہیں. ہم وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, ہاں یار وہ رکھا ہوا نا, نکالنا ذرا. وہ تو لے گئے پی سی آر والے. کیا کہیں پی سی آر والوں کو, کیا کہا جا سکتا ہے, بول نہیں سکتے نا ان سے کام پڑ جاتا ہے. چلیں بس سب ریڈی ہے, جلدی کرو, مجھے جے ڈی سی جانا ہے, میں نے تو وہاں کھانا بانٹنا بھی ہے اور تو کھانا یہاں نہیں کھانا آپ نے. ہاں آپا نہیں کریں گے آج. بھائی ہمیں ملتا ہی کہاں ہے, وہ تو چھین کے لے جاتے ہیں. کون لے کے جاتا ہے آپا, آج انکشاف کریں اس چیز کا, کون لے کے جاتا ہے؟ بھائی ہمارا جو وہ ہے اپنا وہ دیکھنے نہیں دیتا, لے کے نکل جاتا ہے پتہ نہیں کہاں, سحری کرواتا رہتا ہے, پتہ نہیں کیا کرتا ہے, کچھ نیکیاں بھائی آپا یہ بن چکا ہے, ہاں جی, اور اس میں جو ہے وہ اب یہ ڈلیں گے کوفتے.
तुम इस तरह बोलो ना, आपा पका चुकी हैं, आपा खाएंगी, आपा भुन चुका, आपा बिल गया, आपा करते रहो तुम। क्या करूं मैं? नंबर 11 बोल दो, नंबर 12। नाज़रीन ग्रामी, मैं बस ये समझ लें कि मैं दो आपाओं के दरमियान फंस गया हूं। अरे अल्लाह जुबैदा आपा को जन्नत नसीब करे, वो ऐसा आपा फैला के गई हैं। हाय हाय, यही पूछो कि डाल क्या रही हैं, मसाले चुपके चुपके डाल रही हैं। नहीं बता तो दिया बता था तो मैंने, दिए, सारे मसाले बता दिए जी। हाँ हाँ, वो खामोशी से बताया तुम्ही को, हमें तो नहीं सुना। आगे आप ना सुन। बस हो गया, अब हस्बे जायका जो है नमक डल रहा है नमक इसमें। डल रहा है। ये भाई वाह, शुक्र है यार, कुछ लोग तो मिर्चें इतनी लगा देते हैं कि हालात खराब कर देते हैं, तो पानी डाल दिया नमक के फौरन बाद। इसलिए थोड़ा खुश्क हो रहे हैं ना ये ये फ्राई कोफ्ते करने। जो है रोटी के साथ खाने वाले हैं या रोटी चावल के वाले? साथ खा लें, चावल के साथ नहीं, खा अगर आप लें, शोरबा नहीं आलू भी डाल बनाएंगे तो देते चावल हैं के इसमें। साथ कैसे हाँ। खाएंगे? मुझे भी चावल के साथ पसंद है, अच्छा, कोफ्ते वैसे मजा आता है चावल के साथ। हाँ। कुछ लोग रोटी के साथ खाते कुछ हैं, लोग खाते हैं। आप काई के साथ खाते हैं? किसी को भी साथ मिल जाए आपा, हम तो अगर मिल जाए तो। अगर मिल जाए तो ऐसा ही है। और बहुत खूबसूरत रंग आ चुका है नाज़रीन ग्रामी। हाँ हाँ हाँ, ये बोलो। खाना बनाना भी एक हुनर है आपा। हाँ बिल्कुल हमें तो अंडे बनाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। सही बात है, शुक्र करो आता तो है तुम्हें। कुछ तो आता है ना, किसी को उबालना तो वो आता भी है नहीं या आता। फ्राई करना आता है तुम्हें? मैं फ्राई कर लेता हूँ, मैं फ्राई भी कर लेता हूँ, उबाल के शुक्र। अपना पूरा कर लेते हैं कहीं से भी। गरम मसाला भी मैंने डाल अच्छा, दिया, गरम छोटी मसाला डाल इलायची, दिया। बड़ी ये क्या इलायची, डाला लौंग। सोनिया आपने? जी, ये क्या डाला अभी? अभी तो कुछ नहीं डाला। अभी तो पानी डाला दोबारा पानी उसको डाला। लेवल करने के लिए। लेवल अच्छा, करने उससे के पहले गरम मसाला भी डाला है और काली मिर्च भी थी, और क्या क्या था आपस में? इसमें अब ये कोफ्ते डल चुके हैं। छोटी इलायची थी, काली मिर्च और जो है वो लौंग, ये सारी चीज़ें थी। इसमें बहुत ज़्यादा शोरबा लजीज। नहीं करूँगी क्योंकि रोटी के साथ खाना है। तो रोटी क्या होगी, ताफ्तान या शीरमाल या क्या है भाई, चपाती आज रोटी या कौन सी नान, है? कोई भी चीज़ खा सकते हैं आप लोग। पीसीआर वालों जरा बताओ हाँ, कौन सी बताओ। रोटी है? पतली अच्छा, चपाती मंगा के वो लोग बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, वो कर सकते हैं। पीसीआर कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी जिस धनिया तरह काट उड़ा दिया के ले आपने? जाता है पीसीआर धनिया हमारे काट साथ दिया? धनिया कुछ काट भी दिया? कर सकता है। माशाल्लाह, यार, देखें कितना सीख टेलीफोन गया की ये। शिकायत आती है कि हम लोग टेलीफोन कर रहे होते हैं, आप लोग उठाते ही नहीं हो। हाँ, क्या ये बात भाई, सही ये- है ये क्या है भाई, ऐसा हो सकता है कि आप लोग क्यों नहीं लोगों से बात करने देते? देते हैं? क्यों समाज की दीवार बने हुए हैं? जी, ये कितने बड़े बड़े डंडी काटे। हाँ। सीख लो सही से, जल्दी मैं सीख जाऊंगा अब, मैं सीख जाऊंगा। जल्दी जल्दी सीखो ताकि आप ये खा लेना। भाई वाह, सलाद। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल खा लेना, और इसको बर्बाद नहीं तैयार हो कर गई? सकते हैं। चलें, जी, बस तैयार हो अभी गए थोड़ा तो। डिश आउट करूंगी, 2 मिनट रुक जाए। हो गया कच्चे हाँ, तो बट नहीं डिश है? आउट हो रही है, पक रहा है खाना। हाँ हाँ हाँ, खुशबू बड़ी लजीज आ रही है, बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख शदीद लगने भूख लग रही है। हाँ, जाहिर है थोड़ी देर के बाद तो वैसे ही सहरी सब का कुछ टाइम बंद हो शुरू हो जाएगा, सब कुछ रोजे बंद का हो वक्त जाएगा। खत्म हो जाएगा। और बहुत सारे जो शैतान है जो पीसीआर में बैठे हैं, वो भी बंद हो जाएंगे। हजरात जल्दी जल्दी कोफ्ते खा लो। हेलो, कोई फोन आ गया। अस्सलाम वालेकुम। ले भाई, मुझे ऐसा यार। क्यों लगा कि जैसे अरे कोई आया है? अच्छा, ऐसा क्यों लगा जैसे कोई आया है और फिर वो आते ही चला गया है? आप लोगों हवा के समाज साथ, की हवा दीवार, के साथ। आप लोग फोन मिलाते नहीं हो और हमसे बात नहीं करवाते हो। हमसे लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमने इतना नंबर मिलाया, आपने हमसे बात नहीं मुझे की। भी देखिए, कह रही थी कि ये जो हमारे बैठे हुए हैं ना वहाँ वहाँ कॉल नहीं मिलाते, मैंने बस। कहा, पीसीआर वाले, बहुत बहुत शिकायतें आ रही हैं। नोटिस लें इस चीज पर। मैं ना? कहता हूँ अदालत में चलेंगे, अपन धरना देंगे। मैंने अपने लब बंद रखे हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे तेज जवाब होते हैं, लेकिन मैं ही हो जाती हूँ नो नो। नहीं नहीं करना है। चले भाई, डिश आउट कर रहे हैं। आप तैयार है ना? वाह जी, भाई जी। वाह। नहीं। जी देखो, ये जो दोनों तरफ हैंडल लगे हुए हैं ना, ये क्यों लगे हैं कि इसको उठा के जल्दी से भागा जाए। जल्दी से और भागा ये जाए। बिल्कुल आपने डिश और वही हुरैरा लेना से चाहिए। बचा के रखा और जाए। हुरैरा ऐसे ले जाएंगे ना यहाँ से, पता भी नहीं चलेगा। हुरैरा के जिन्नात पहले से आ जाते हैं, वो इस डिश को कंट्रोल कर लेते हैं। जी वाह। नाज़रीन, अब आप इसको अब गरम आप गरम इसको रोटी सजाएंगी से हरे खाएं। धनिया से और सहरी में आप आ जाएं यहाँ हमारे साथ। भाई वाह। एक रख मिनट दें इसकी रख दें, सफाई। बहुत शुक्रिया। और उसके बाद आज ज़बरदस्त किस्म के हमारे कोफ्ते तैयार हो गए माशाल्लाह। जिसको आप खाना लोग भी हाथ उठा ले। वो कह रही हैं जिसको खाना है। और
اور یہ ڈش ہو گئی ہے تیار. ہم بے بس ہیں. جی ناظرین آپ نے دیکھا بڑی خوبصورتی سے سونیا نے ہمارے سامنے کوفتے تیار کیے. آپ بھی چاہیں تو کوفتے تیار کر سکتے ہیں. اور اس وقت چونکہ ٹائم ہو رہا ہے ایک بریک کا تو آپ بریک پہ جائیے. مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ زندگی بخیر تو کل آپ سے ملاقات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. اور یہ ضرور کہوں گی کہ جے ڈی سی کے لیے آپ جو ڈیلیسس سینٹر ہے اس کے لیے ہیلپ کیجیے زکوٰۃ فطرہ زکوٰۃ میں, کیونکہ ہم لوگ وہاں پہ بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں. ظفر عباس اس کے لیے دن رات کوشاں ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کراچی میں سینٹر بن جائے. انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوتی ہے. اس وقت ہم جا رہے ہیں جے ڈی سی کے دسترخوان پہ انشاءاللہ. اللہ حافظ. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی. اور ناظرین گرامی, اس وقت اس سیگمنٹ میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں کہ جو سیگمنٹ اس پوری نشریات کی جان ہے. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. آج کا موضوع بہت خوبصورت ہے, اسلام, الحاد اور معاشرہ. کس طریقے سے ڈفرینشیٹ کیا جائے, کس طریقے سے تمام معاملات کو لے کر چلا جائے. ہمارے ساتھ جناب علامہ فیصل بندگی صاحب موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. مفتی رشید احمد خورشید صاحب موجود ہے. السلام علیکم. قبلہ بخیر عافیت سے آپ. مفتی مجید صاحب موجود ہے. السلام علیکم. خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ. مفتی رشید صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ الحاد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. دیکھیں, جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے تو حق و باطل کا ایک معرکہ شروع سے روز اول سے چلا آ رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات ذکر کیے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا اور فرعون نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلیٰ. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے, تمام انبیاء کا ذکر ہے, ان کی اقوام نے ان کو کیا جواب دیا, کیسے رسپونڈ کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ حضور کی جو مخالفت کرنے والے لوگ تھے ان میں مشرکین بھی تھے, ان میں وہ لوگ بھی تھے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے, وہ لوگ بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, ان بتوں کو بھی مانتے ہیں. مختلف قسم کے نظریات رکھنے والے لوگ. اسلام اور دین اسلام اور قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہیں, تو ظاہر ہے کہ ہم سب کا یہ ایک عقیدہ اور ایمان ہے کہ اسلام تمام آسمانی مذاہب, تمام دینی جو الہامی مذاہب ہیں ان کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. یعنی تمام دینی مذاہب کو اللہ تعالیٰ نے اس میں جمع فرما دیا. اور پھر یہ دین, یہ ملت ابراہیمی ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کا نام مسلم رکھا ہے. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. الحاد کی جب بات کی جاتی ہے بنیادی طور پر, تو دنیا میں 3 مختلف قسم کے نظریات ہیں. ایک تو وہ نظریات ہیں جو ایک خدا کو ماننے والے ہیں, دوسری طرف وہ نظریات ہیں جو ایک سے زائد خداؤں کو مانتے ہیں, اور تیسری طرف وہ طبقہ آتا ہے جو کہتا ہے کہ ہم خدا کو سرے سے مانتے ہی نہیں. یہ جو تیسرا طبقہ ہے جو نہ ایک خدا کو مانتا ہے نہ ایک سے زائد خدا کو مانتا ہے, جو ان کا کلیم ہے. اب انفیکٹ وہ کر کیا رہے ہوتے ہیں اور وہ کتنے خداؤں کو مان رہے ہوتے ہیں یا کتنے مذاہب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن ان کا کلیم یہ ہے, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم خدا کو نہیں مانتے یا ہم خدا کے وجود کا اقرار نہیں کرتے. اور ان کا یہ تصور ہے یا ان کا یہ دعویٰ ہے جو مختلف تھیوریز, مختلف نظریات وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہیں کہ بھائی یہ کائنات کیسے بن گئی, یہ آسمان کیسے بن گیا, یہ زمین کیسے بن گئی. تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ سب بائی نیچر ہو گیا, بس فطرت میں ایسا ہوا, اچانک کوئی دھماکہ ہوا, بگ بینگ, اور آسمان بن گیا, پھر دھماکہ ہوا تو زمین بن گئی, پھر پہاڑ بن گئے, پھر سمندر چلنے لگے, ہوائیں چلنے لگی. تو یہ بنیادی طور پر وہ ایک کانسیپٹ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ایک بات میں یہ بھی عرض کروں, بعض اوقات جب الحاد کی بات کی جاتی ہے تو پچھلے دنوں ہی میں اس پہ کچھ ریسرچ کر رہا تھا, پڑھ رہا تھا, تو بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جی الحاد بہت تیزی سے پھیل رہا ہے پوری دنیا کے اندر بالخصوص اور پاکستان کے اندر بالعموم. تو یہ بات بالکل غلط ہے. اس کا اگر آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں کہ الحاد کے بڑھنے کا ریشو پاکستان میں, پوری دنیا میں اوور آل کیا رہا ہے, تو وہ آپ کو آہستہ آہستہ ڈکلائن کی طرف آتا ہوا نظر آئے گا کہ وہ آہستہ آہستہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ الحاد ختم ہو چکا ہے یا اس کا جواب نہ دیا جائے یا اس کا مقابلہ نہ کیا جائے یا اس کے لیے تیاری نہ کی جائے, یہ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں. لیکن ایک بہت بڑا ہتھیار, ایک بہت بڑا
ایک وار کا ذریعہ جو ملحدین استعمال کرتے ہیں، وہ دوسروں کو ڈس اپوائنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک مسلمان کو، ایک موحد کو، اللہ پر ایمان رکھنے والے کو وہ اس لحاظ سے مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اسلام تو اب جیسے معاذ اللہ کوئی بہت خطرے میں آ گیا اور بس ساری دنیا اب ایتھیزم کی طرف جا رہی ہے، الحاد کی طرف جا رہی ہے. تو ایک بہت ہی معتبر نام ہے رد الحاد کے حوالے سے، قیصر احمد راجہ صاحب ہیں، جو رد الحاد کے حوالے سے انہوں نے کافی کام کیا ہے اور ان کی بہت ریسرچ اور بہت تحقیق ہے. تو آپ اگر دیکھیں معلومات اور ریسرچ اٹھا کے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو بنیادی طور پر اس وقت اگر دیکھا جائے تو جہاں جیسے میں نے بتایا کہ ڈکلائن کی طرف یہ چیزیں آ رہی ہیں، وہاں ایک بہت بڑی ذمہ داری مسلم اسکالرز کی، علماء کی، ریسرچرز کی وہ یہ بنتی ہے کہ ان کی زبان میں ان کی بات کا، ان کے اعتراض کا جواب دیا جائے. ان کا بیسک فوکس ہے تعلیمی ادارے، یونیورسٹیز، وہاں جا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا اور اس طرح کی چیزیں، لوگوں کو کنفیوژن پیدا کرنا، شکوک و شبہات میں مبتلا کرنا. تو ان کی زبان میں پہلے ان کی بات کو سمجھنا، پھر عقلی طریقے سے، لاجیکل اور منطقی طریقے سے ان کی بات کا جواب دینا، یہ اس وقت کا بہت اہم تقاضا ہے. زبردست زبردست. اچھا، میں جناب علامہ فیصل بندگی صاحب یہاں موجود ہیں. قبلہ، میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو اسلام ہے اور الحاد، اس کے درمیان معاشرے کا کیا کردار ہے؟ معاشرے کے لیے بہترین نظام اسلام ہے، اور یہ صرف میرا خوش عقیدگی نہیں ہے بلکہ یہ ایک آفاقی حقیقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الحاد نام ہے تمام مذاہب سے لا تعلق ہونے کا اور نظام حیات خود بنانے کا، کہ نظام حیات خود بنایا جائے، نظام سماج خود تشکیل دیا جائے، تمام مذاہب کا، الہامی ہوں غیر الہامی ہوں، سب کا انکار کر دیا جائے. مذہب، دین اس معاشرے کی ضرورت نہیں، مجبوری ہے. اچھا، مجبوری ہے. اس لیے مجبوری ہے کہ قدیم فلسفہ، اس میں یہ سوال اٹھا تھا کہ ہمارے پاس عقل ہے، عقل میں صحیح اور غلط میں تمیز کی صلاحیت ہے، ہمیں ضرورت کیا ہے کسی دین کو قبول کرنے کی، ہمیں ضرورت کیا ہے کسی مذہب کی پیروی کرنے کی، عقل ہے ہی درست اور غلط میں تمیز کے لیے. لیکن وہیں ایک سوال اٹھا کہ اگر عقل صحیح اور درست کی تمیز کے لیے ہے لیکن عقل بھٹکا بھی دیتی ہے، عقل بھٹکا دے گی تو آپ کیا کریں گے؟ تو پھر فلسفے نے کہا کہ عقل بھٹکائے تو عقل کی ایک غذا ہے، وہ ہے علم. عقل کو علم کی غذا دے کر عقل کو درست کر دیں. تو اگر عقل بھٹکائے گی تو ہم علم سے رجوع کریں گے، اور اگر علم بھٹکا دے تو کہاں جائیں؟ دنیا میں بڑی تباہیاں بے عقلوں کی وجہ سے نہیں ہیں، عقل والوں کی وجہ سے ہیں. دنیا کی بڑی تباہیاں ناخواندہ افراد کی وجہ سے نہیں، صاحبان علم کی وجہ سے. تو اگر عقل اور علم مل کر بھٹکا دے تو آپ کیا کریں گے؟ اب فلسفہ کہتا ہے کہ اپنے ضمیر سے رجوع کرو. ہر انسان کے اندر ایک میزان رکھی گئی ہے جو صحیح اور غلط بتا دیتی ہے، ضمیر سے رجوع کرو. لیکن اگر ضمیر بھٹکا دے تو یہاں پر فلسفہ تمام ہو گیا. اب میں یہ یونان کے قدیم فلسفے کی بات کر رہا ہوں، وہ عقل سے شروع ہوا، علم پر آیا، علم سے بڑھا، ضمیر پر آیا، ضمیر پر آ کر رک گیا. کیونکہ ضمیر بھی تو سدا زندہ نہیں رہتا. اگر ضمیر مر جائے پھر آپ کیا کریں گے؟ مردہ ضمیری، بے ضمیری، اس کے بعد کیا راستہ ہے؟ فلسفہ یہاں خاموش ہو گیا. اب جہاں فلسفہ خاموش ہو جائے وہاں پھر سورہ جمعہ میں رب ذوالجلال فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا جو ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کے ضمیر کو پاک کرتا ہے. یعنی جہاں فلسفہ جا کر تمام ہو گیا وہاں سے کار نبوت شروع ہوا. اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عقل انسانی جہاں تمام ہو جاتی ہے اس سے آگے علم نبوت کا آغاز ہوتا ہے. اب انسان یہ جاننا چاہے کہ میں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں، جب میں نہیں تھا تو کیا تھا، جب میں نہیں ہوں گا تو کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا نہیں اٹھایا جائے گا، اٹھایا جائے گا کیوں، نہیں اٹھایا جائے گا تو کیوں، جب میں نہیں تھا تو کیا تھا. یہ سارے سوالات وہ ہیں جس کا جواب عقل نہیں دے سکتی. عقل ان سوالات کے جوابات اس لیے نہیں دے سکتی کہ عقل ڈیپینڈنٹ ہے. عقل از خود علم تشکیل نہیں دیتی. عقل وہ علم جو حواس خمسہ کے ذریعے عقل تک پہنچتا ہے، عقل اس کا تجزیہ کرتی ہے. یعنی آنکھ دیکھتی ہے،
आँख ये नहीं जानती कि उसने क्या देखा, ये अक्ल बताती है कि उसने क्या देखा। कान सुनता है, ये अक्ल बताती है कि उसने क्या सुना। हवास के ज़रिए हासिल शुदा इल्म का तज्जिया अक्ल करती है। अब हमारा कोई खालिक है या नहीं, ये जानना हवास के ज़रिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब हम नहीं थे तो हमारे हवास नहीं थे, जब हवास नहीं थे तो उस इल्म तक रसाई कैसे हो। इसलिए ज़रूरी है कि एक इल्म ऐसा हो जो मावराए हवास हो। उस मावराए हवास इल्म का नाम है नबुव्वत। और खुदाबंद ज़ुलजलाल ने अंबिया को इसलिए भेजा कि वो ये बताएं कि जब तुम नहीं थे तो क्या था, जब तुम नहीं रहोगे तो क्या होगा, तुम्हें क्यों भेजा गया है, तुम्हारे लिए निज़ाम हयात क्या है, तुम्हारी घरेलू ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, तुम्हारी समाजी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। इस्लाम मुआशरे का दीन है, मुआशरती दीन है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि इंडिया में ये आवाज़ उठी हो कि हिंदुस्तान में हिंदू मज़हब को नाफिज कर दो। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कनाडा में आवाज़ उठी हो कि क्रिश्चियनिटी को यूरोप में नाफिज कर दिया जाए। इस्लाम के मानने वाले क्यों कहते हैं दीन को नाफिज करो? इसलिए कि इस्लाम ही में वो निज़ाम है जो रियासत को चला सके। बाकी तमाम मज़ाहिब हैं, इस्लाम दीन है। इस्लाम फ़र्द से लेकर माशरे तक और माशरे से लेकर बैनुल अक़वामी सिफारतकारी तक, बैनुल अक़वामी माहिदों तक रहनुमाई फराहम करता है। लिहाजा अगर हम दीन से लाताल्लुक़ हो जाएं और निज़ाम को अपनी अक्ल के ताबे कर लें, अपने शऊर के ताबे कर लें, तो ये बात तय है। ये फ़लसफ़ा इस बात को तस्लीम करता है कि अक्ल कामिल नहीं है, अक्ल हुज्जत नहीं है। जब अक्ल कामिल नहीं है, अक्ल हुज्जत नहीं है, तो उसका दिया हुआ निज़ाम ना वो कामिल होगा ना वो हुज्जत होगा। लेकिन हम जिस निज़ाम की बात कर रहे हैं उस निज़ाम का इन्हिसार नबुव्वत पर है, इसलिए वो कामिल भी है, हुज्जत भी है। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इकबाल ने कहा था ना, उसका मफहूम है कि दीन जहाँ ख़त्म हो जाएगा वहाँ चंगेज़ियत ही रह जाएगी। जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। क्या कहने। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए माह रमज़ान की खूबसूरत लाइव नशरियात बनाम बरकत रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार आपको फिर से खुशामदीद पेश करते हैं माह रमज़ान की खूबसूरत लाइव नशरियात बनाम बरकत रमज़ान। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अरीब। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त हम गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं उस मौजू पर, इस्लाम, इल्हाद और मुआशरा। मेरे साथ सैयद आमिर नजीब साहब मौजूद हैं। क़िबला, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा, अल्लामा साहब ने जिस तरीके से रोशनी डाली इस मौजू पर कि जो अंबिया कराम की बात की गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की इतनी खूबसूरत बातें की गई, बताया गया क्या मकसद है, किस तरीके से तमाम मामलात हैं, तो क्या वजह है इस वक्त जो लादीनियत इतनी आम हो गई है, मज़हब बेजारी की क्या वजूहात है नौजवानों के अंदर? असल में बुनियादी एक ही वजह है, कहते हैं कि भाई अल्लाह को मानोगे तो अल्लाह की माननी पड़ेगी। इस वजह से अल्लाह को ही ना मानो ताकि अल्लाह की कोई बात माननी ना पड़े। तो ये यानी अपनी ज़िंदगी से अल्लाह को माइनस कर दो, खुदा को माइनस कर दो। ये अपनी मईशत से, अपनी माशरत से, अपनी सियासत से और अपने ज़िंदगी के तमाम शोबों से मकसद बुनियादी तौर पर यह है। लेकिन बदकिस्मती देखें आरिफ साहब, इसमें यह है कि ये दौर साइंसी तरक्की का दौर था, यानी इल्म की इंतहाओं पे इंसानियत पहुंच रही है। ये प्रोसेस था ज़िंदगी का एक तवील तरीन, और अब जाकर कितने असरार और रमूज़ थे जो पहले हमारे लिए जिसकी वाक़फ़ियत नहीं थी हमें, लेकिन अब हम सब जानते हैं। हमें पता है कि समंदर की तहों में क्या है, हमें पता है कि घने जंगलात के दरमियान क्या है, हमें पता है कि आसमान की वसतों में क्या है, हमें पता है कि पहाड़ों की बुलंदियों में क्या है। पहले इंसान एक ख़ास जोग्राफिया में रहता था और सारी ज़िंदगी गुजार के चला जाता था, लेकिन उसको ये नहीं पता होता था अगर वो अरब में रह रहे तो अफ्रीका में क्या है, अमेरिका में क्या है और दीगर इलाक़ों में क्या है। लेकिन इस वक्त का इंसान सब कुछ जानता है, यानी इल्म के एतबार से हम माजी में हमारे कोई मिसाल नहीं मिल सकती कि जिस तरह एक आम आदमी को जितना इल्म है उस दौर में खवास को भी इतना इल्म नहीं होता था। और इल्म दरअसल अल्लाह की मार्फत की तरफ लेकर जाता है, हकीकी इल्म अल्लाह की मार्फत की तरफ लेकर जाता है। तो ये कैसी इल्मी तरक्की है कि इस सारी तरक्की के बावजूद जो चीज़ हमें जाननी चाहिए थी वही हम भुला रहे हैं।
یعنی یہ سارا علم ہمیں لے کے جا رہا تھا. اللہ نے قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ہی فرمایا تھا سنوریہم فی الآیاتنا وفی سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, کہ ہم ان قریب تم کو اس کائنات کی وسعتوں میں بھی اور خود تمہارے نفسوں میں بھی نشانیاں دکھائیں گے, اور تم کہہ اٹھو گے کہ واقعتاً یہ قرآن جو ہے حق ہے اور یہ منزل من اللہ ہے, اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے کہ جس کا علم مکمل ہے. تو اللہ رب العالمین کی نشانیاں جو ہے وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں, اور جس طرف آپ نکل جائیں, وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ سرسری ہم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. اگر آپ کسی ایک چیونٹی کو پر بھی ریسرچ کرنا شروع ہو جائیں نا, تو اس کے اندر جو کمالات آپ کو نظر آئیں گے, انسانی عقل حیران ہو کر رہ جائے گی. تو وہ کتنی بے عقلی کی بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ کائنات جو ہے خود بخود بن گئی ہے اور اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات کی ہر چیز کا بنانے والا ایک ہی ذات ہے. بے شک. یعنی صرف اللہ کو ماننا نہیں بلکہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا. اللہ ہی نے اس پوری قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا کہ بھئی تم جن لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو تو ذرا ہمیں تو دکھاؤ کہ انہوں نے کوئی ذرہ بھی پیدا کیا ہے. اور آج اتنی ترقی کے باوجود انسان مادہ پیدا نہیں کر سکتا. یعنی صرف ہم شکلیں بدلتے ہیں مادے کی اور اس سے استفادہ کرتے ہیں, لیکن کوئی چیز پیدا کرنے کے قابل ہم نہیں ہیں. کوئی بھی انسان, کوئی بھی اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی بھی, جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے بس وہی خالق صرف ایک ہے اس پوری کائنات کا, اور وہ اللہ رب العالمین ہے. اور اللہ نے دلائل دے کر سمجھایا قرآن مجید میں کہ بھئی اگر ہمارے علاوہ کوئی اور بھی اس کا خالق ہوتا اور کوئی اور بھی معبود ہوتا تو اس کے اندر جو اس کائنات میں آپ کو ڈسپلن نظر آ رہا ہے, نظم و ضبط نظر آ رہا ہے, سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے, اپنے وقت پر غروب ہو جاتا ہے, اس کا کیلنڈر آپ 1000 سال بعد کا بھی بنا سکتے ہیں, 1000 سال پچھلے کا بھی بنا سکتے ہیں, اس میں کوئی لمحوں کا فرق نہیں ہوتا. تو اتنا منظم جو سسٹم ہے, یہ ساری جو سیارے ہیں, ستارے ہیں, اپنے مداروں میں تیر رہے ہیں. ٹریفک کا ہم نظام بناتے ہیں, منظم نظام بناتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ٹکراؤ ہو جاتا ہے. تو یہ کیسا ڈسپلن ہے اس کائنات کے اندر کہ اس کے اندر کوئی رخنا نہیں ڈلتا. تو ظاہر ہے کوئی ایسی ذات ہے, کوئی ایسی ہستی ہے جو باکمال ہستی ہے, اور جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا بھی کیا ہوا ہے اور ان کو کام پر بھی لگایا ہوا ہے. تو آج جب انسان یہ اللہ کے تصور سے بیگانہ ہوتا ہے تو پھر وہ الہاد کی طرف ہی آتا ہے. پھر وہ ایسی زندگی چاہتا ہے کہ من پسند زندگی اور اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے. تو یہ ہماری جو ایک تہذیب کا ایک جلقار ہے جو دنیا میں یہ جو جتنے بھی فیشن انڈسٹری ہے اور دنیا کو رنگین بنانا, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اتنی یہ اللہ کے تصور سے بیگانہ کر کے ایسی زندگی کی طرف لے آئیں کہ جس میں کسی اللہ کی ماننی نہ پڑے. اچھا دیکھیں, اللہ کی ہر چیز پرفیکٹ ہے. قرآن مجید میں اللہ نے چیلنج کیا کہ بھئی ہماری کسی مخلوق میں, کسی ہماری تخلیق میں کوئی چیز ایسی دکھاؤ کہ جس پر اعتراض کر سکو. تو ہر چیز پرفیکٹ ہے. تو بھائی جب اس ذات کی ہر چیز پرفیکٹ ہے تو زندگی گزارنے کی تعلیم کیسے پرفیکٹ نہیں ہوگی, سیاست کا نظام کیسے پرفیکٹ نہیں ہوگا, معیشت کا نظام کیسے پرفیکٹ نہیں ہوگا. زبردست. اس زندگی, دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے اسباب جو اللہ نے اپنی تعلیمات میں دیے ہیں, اور دنیا کے امن قائم کرنے کی جو اسباب اللہ رب العالمین نے اپنی تعلیمات میں دیے ہیں, اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. زبردست. صاف فرما رہے تھے کہ انسانی عقل تو ایک خاص حد ہے نا, اس کی ایک لمٹ ہے, اس سے آگے تو وہ نہیں جا سکتی. تو اللہ رب العالمین جس نے اس عقل کو بھی پیدا کیا ہوا ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, اور وہ جانتا ہے کہ ہم کس طرح بہتر زندگی بسر کر سکتے ہیں. تو یہ قوتیں کچھ ایسی ہیں کہ جو چاہتی ہیں کہ لوگ اللہ سے بیزار ہوں, اللہ کا انکار کریں تاکہ ان کی چل سکے پھر بات. زبردست زبردست. مفتی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, قبلہ نے بات کی کہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ اس وقت جو دور چل رہا ہے ہمارا, تو کتنا کردار ہے ٹیکنالوجی کا کہ یہ جو سوشل فورمز ہیں یا میڈیا ہے یا ایکس وائی زیڈ جتنے بھی ہمارے سوشل فرمز آ جاتے ہیں, سوشل میڈیا ہو جائے, پرنٹ میڈیا ہو جائے, یہ ہمارا میڈیا, جو یہ تمام معاملات ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. جو اس میں الہاد بڑھانے کی کوئی وجوہات ہیں یا ان کے ذریعے الہاد بڑھ رہا ہے؟ دیکھیں, اس میں ایک اہم مسئلہ جو سمجھنے کا ہے
وہ ہے انفارمیشن کی بہتات. ٹھیک ہے. آج جیسے آپ نے بتایا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, گوگل لوگوں کے پاس موجود ہے. آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو جیسے ہمارے 4 اصول ہیں فقہ کے بنیادی طور پر, قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس. تو آج کل علماء ویسے ہی ازراہ تفنن کہتے ہیں کہ آج کل 5واں جو اصول ہے وہ گوگل ہے. مفتی گوگل صاحب. مفتی گوگل صاحب. تو آپ کو کوئی بھی چیز تلاش کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی گوگل کر لو اس کو. اب گوگل کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ گوگل تو آپ کو دنیا جہان کے رزلٹ نکال کے دے دے گا. آپ اگر اسلام کے نام پہ کوئی چیز سرچ کریں تو بہت سی آپ کو ایسی ویب سائٹس ملیں گی جو قادیانیوں کی ویب سائٹس ہیں, انہوں نے اسلام اس کا نام رکھا ہوا ہے, islam.com, اس طرح کی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں. اب اگر کوئی اسلام کو سرچ کرنا چاہتا ہے اور پہنچ جاتا ہے قادیانیوں کی ویب سائٹ پر اور وہاں سے اسلام سیکھنا شروع کرتا ہے اور بعد میں کہتا ہے میں نے تو یہ اسلام سیکھا ہے, تو بھائی اس کی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم, کہ یہ جو علم ہے یہ علم بھی دین ہے, لہٰذا تم یہ دیکھو اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو. اگر ہمیں یہی پتہ نہیں کہ میں جو مسئلہ پوچھنے جا رہا ہوں, میں جو مسئلہ سرچ کرنے جا رہا ہوں, اس کی مثال بالکل ایسا ہی ہے کسی آدمی کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے, بخار ہو جاتا ہے, کوئی سیریس اس کو پرابلم ہے, اور آپ اس کو کہیں بھائی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, اس سے کوئی ٹائم لیں کوئی, تو وہ کہے بھائی میں گوگل کر لیتا ہوں, مجھے جو میڈیسن گوگل سجیسٹ کرے گا میں وہ یوز کر لوں گا. تو ظاہر ہے کوئی بھی آدمی اس کو کہے گا کہ بھائی تم یہ کوئی, آپ یہ سمجھیں کہ وہ جسمانی اعتبار سے الحاد کا شکار ہو جائے گا. جسمانی اعتبار سے الحاد کا شکار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تباہی کی طرف جائے گا, اس کی صحت متاثر ہوگی. اسی طرح اگر انفارمیشن کی بہتات تو ہے لیکن صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہو رہی. صحیح اور غلط کی تمیز کے لیے آپ کے پاس اتھینٹک مستند علم ہونا چاہیے جس کی بنیاد پہ آپ یہ تفریق کر سکیں. مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے نا, اگر وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ کوئی چیز سرچ کرنا چاہتا ہے, کوئی میڈیسن دیکھنا چاہتا ہے, کوئی اگر اس کے پاس پیشنٹ بھی بیٹھا ہوا ہے اور وہ گوگل پہ سرچ کرے تو وہ گوگل پہ صحیح طریقے سے سرچ کر سکتا ہے. زبردست. آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ایک نیوز بریک ہے, نیوز بریک کے بعد واپس ہوتے ہیں. کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے برکت رمضان.